حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المهدي المدني البشري الهاشمي السيد النبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المطلوب يوم مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع نبينا بالقاسم المحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ مجلس والدین کے سارے ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے اور ان کے تربیت روح بلندی درجات کی خاطر یہ مجلس سارے ثواب کی خاطر برگزار کی گئی ہے. سب سے پہلے ہم یہ فلسفہ جانیں کہ آخر مجلس کا ثواب ایصال کرنے کا یہ طریقہ کن طریقوں سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اس سے پہلے جیسا کہ ہر مجلسوں میں یہ ہوتا آیا ہے کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کو بخشا جاتا ہے. اسی طریقے سے گزارش ہے کہ مرحومہ شہناز فاطمہ بنت مولوی انصر صاحب اور غیور احمد ابن غفور احمد کی روح کو ایصال کرنا ہو. بلندترین صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اس دنیا میں اگر آپ کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھیں گے تو یہ سوال کریں گے کہ بہترین دولت ایک انسان کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے. تو جہاں تک لگتا ہے کہ ہر مذہب والا جواب دے گا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ یعنی والدین. اسی طریقے سے اسلام میں جو مقام اور مرتبہ والدین کو حاصل ہے وہ کسی رشتے کو حاصل نہیں ہے. بہت سارے رشتے اللہ نے بنائے، بھائی بہن کا رشتہ بنایا اور کئی طرح کے رشتے ہیں، بھانجا، ماموں، بھتیجا، چچا، اسی طریقے سے شوہر اور زوجہ، پھر نانی اور نواسا، یعنی کئی طرح کے رشتے اللہ نے خلق کیے ہیں. مگر اللہ بھی جس رشتے میں اپنے صفات کو جاگوزی کرتا ہے اسے ماں کا رشتہ کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک ماں کے اندر خدائی جلوت ہوتی ہے
یعنی جس طریقے سے خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یا یوں کہا جائے ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو اس بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ماں کے جس نے ہمیں کچھ دن یعنی 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر ہماری پرورش کی، اور اس کے بعد جو بھی اللہ نے اسے زندگی عطا کی ہے اس دوران اس ماں نے محبت کا اظہار کیا، وہ ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے تو اندازہ لگائیے وہ خدا ہم سے کتنا محبت کرتا ہوگا، جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ بچھا دیا، درخت اگا دیا، نباتات اگا دیے، حلال جانوروں کو آپ کے لیے خلق کر دیا، اور طرح طرح کی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، طرح طرح کی مشکلوں سے نکلنے کے لیے، طرح طرح کی صعوبتوں سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے ہادی بھیج دیا، رہنما بھیج دیا، لیڈر بھیج دیا، صرف ایک بات کے لیے کہ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تو ہے، مگر تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، کسی بھی موڑ پہ اگر تمہیں ضرورت پڑے کہ اب میں یہاں پہ کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، بہتری کے لیے ہم نے ایک ایک منٹ، ایک ایک لہجہ، ایک ایک سیکنڈ تمہیں خالی نہیں رکھا ہے، بس اتنا تمہیں کرنا ہے جو تم سے کہا جا رہا ہے اتنا کرو۔ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا احسان کا بدلہ کیسے دیا جائے گا، تو سیدھا سیدھا اصول ہے، اگر اس نے آپ کے لیے اچھا کیا ہے تو آپ بھی اس کے لیے اچھا کیجئے، اگر اس نے برائی کے کانٹے آپ کے راستے میں نہیں لگائے ہیں تو آپ بھی اس کے راستے میں برائی کے کانٹے نہ لگائیے، اس نے آپ کو اذیت نہیں دیا ہے تو آپ بھی اس کے لیے باعث اذیت نہ بنیے، اس نے آپ کی ترقی کے لیے اونچے اونچے گھر بنائے ہیں، بعد میں ترقی پانے کے بعد اسے کمرے میں کسی کونے میں جگہ نہ دے دیجیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے احسان کا بدلہ احسان نہیں دیا۔ ہوتا یہی ہے نا کہ والدین اپنے بیٹوں کے لیے بڑا اونچا گھر بناتے ہیں، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، کیوں بناتا ہے؟ ایک والد کو کیوں ضرورت پڑتی ہے اپنے بیٹے یا ایک گھر بنانے کے لیے؟ 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اسے بھی معلوم ہے کہ اس مادی دنیا میں اس کا سفر 10 سے 15 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، لیکن یہ بڑے بڑے اونچے گھر کیوں بنا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جن حالات کا سامنا میں نے کیا ہے میرے بعد میرے بیٹے ان حالات کا سامنا نہ کرنے پائیں، جو مشکلوں کے دور سے ہم گزرے ہیں ہمارے بیٹے ان دور سے نہ گزرنے پائیں۔ لیکن آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارے رشتوں میں ہر طرح، صرف یہ ایک شیعہ کمیونٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے وہاں پہ یہ پریشانی جو آج سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ سارے رشتے اور سارے رشتوں میں جو محبت اللہ نے قائم کی تھی اسے پائمال کر دیا گیا ہے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں یعنی ایک انسان کہ جو بہت ہی جلدی ایموشنل ہو جاتا ہے وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 سال اپنے بھائی سے بات نہ کرے، وہ ایموشنل نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے سے صدیوں یا یوں کہا جائے کہ کئی مہینوں ناراض ہو جاتی ہے مگر بیٹے کے دل پہ تھوڑا سا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں ایسے کیسے جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک جگہ کا واقعہ ہے، بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو 15 سال اپنے گھر سے دور کر دیا۔ جب ماں کے انتقال کا وقت آیا، یہ اپنے مشاہدے کی بات ہے، جب ماں کے انتقال کا وقت آیا، 15 سال ہو گیا ہے نا، چلے کم از کم اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اب تو ایسے بھی کیسز آنے لگے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو رہا ہے تو ہوئے، پھر بھی بیٹا جو ہے وہ میت پہ نہیں جاتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میت پہ جائیں گے۔ پوری زندگی اس نے بالکل خیال نہیں کیا، یہاں تک دیکھا گیا کہ اس گاؤں کے رہنے والے بتانے لگے کہ مولانا ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ وہ ضعیفہ اپنی زندگی میں یعنی 90 سال کی تھی وہ، اللہ نے اسے صحت بخشی تھی، جب لڑکے چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ سرپرست بن جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا ہو کہ اگر زندگی میں آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بہت بڑا ظلم کر دیا، ایسے تمہارے باپ کو تمہارے خدا نے پالا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی اس کو اپنا دکھائے گا کہ دیکھو
ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا بھی کس لیول کی کرتے ہیں, بتانے لگے کہ وہ اپنی زندگی میں, آپ جانتے ہیں اگر آپ سے ہم کہہ دیں کہ تھوڑی دور 5 کلو کا سلنڈر لے کے چلے جائیے, آپ تھک کے ہار جائیں گے. مگر اس کا کمال یہ تھا کہ ہاتھ میں کپکپاہٹ تھی, ضعیفہ تھی وہ, مگر وہ یہ کام کرتی تھی. جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے ماں کی حالت دیکھی تو آخری وقت تھا. آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ آخری وقت ہے, لپٹ کے رو لے اور فریاد. اللہ نے بھی ایک روایت اہل بیت سے روایت یہ آئی ہے کہ اگر ماں اور باپ کسی سے ناراض ہو جائے نا تو پھر قیامت کا دروازہ, جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. خود یہ ہمارے آقا چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جا رہی ہے تو فرشتے کہیں گے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دو. یہ جنت کی سوغات تو بات کی چیز ہے, کیا دنیا کی خوشی کے لیے آپ اپنے ماں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے معافی مانگ لے, مگر وہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے تو نہ اسے ماں کا رشتہ سمجھ میں آتا ہے نہ باپ کا رشتہ سمجھ میں آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے کہ بس وہ آیا اور جو فارمیلٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے. اب دیکھیے, ماں اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو بد دعا دے دے تو اس بچے کی ترقی ممکن نہیں ہے. اب شاید اس نے بد دعا دے دی, البتہ ماں اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتی ہے, لیکن جب سخت مشکلوں میں گرفتار کر دی جاتی ہے تو پھر خدا نخواستہ بولا نا بلا تقل لہما اف, ماں باپ کے لیے اف تک نہ کہو, ماں باپ کے لیے اف تک نہ کہو. اب تم نے زندگی بھر اسے پریشان کر دیا, ہوا یہ کہ انتقال ہوا, ماں وہ قبر پہ لٹا کے چلا آیا, 1 ہفتے کے اندر اللہ نے اپنی سرپرستی کا لوہا منوا لیا. اگر تم طاقتور ہو اور تمہاری ماں ضعیفہ ہے تو یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا طاقتور میں ہوں. ہوتا کیا ہے کہ وہ صاحب کہیں جا رہے تھے اور اتفاق دیکھیے جا رہے تھے, سائیکل, اور گاؤں میں سائیکلیں ہی چلتی ہیں, ابھی بھی بزرگ جو ہے وہ سائیکل کو جو ہے وہ چلاتے, جا رہے تھے. کہیں سے بھی ایسا نہیں تھا, لوگوں کا بتانا تو خود اس صاحب کا بھی بتانا ہے کہ کہیں سے بھی ایسا نہیں تھا کہ راستہ خراب ہے, پھسلنے والا ہے, گرنے والا ہے. اس نے کہا کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے جھٹکا مار دیا ہے اور میں سائیکل سے نیچے گر گیا ہوں. ابھی تک بستر حالت پہ ہے, اللہ نے دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا نہیں کی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ماں اور باپ کو تکلیف دے دیا تو ہمیں کسی موڑ پہ تکلیف ملنے والی نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزوں. اللہ نے اگر اس رشتے کو پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس رشتے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. آئیے اہل بیت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ماں کا احترام کر رہے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں کا احترام فقط اتنا ہے کہ مدرس ڈے آ گیا ہے تو اسٹیٹس لگا دیا جائے, فادرس ڈے آ گیا ہے تو اسٹیٹس لگا دیا جائے, یہ دن آ گیا ہے تو وہ کر دیا جائے. نہیں عزیزوں, ماں کا ہر ایک دن ہوتا ہے. اگر ماں کی محبت دیکھنا ہے تو آئیے اہل بیت بتاتے ہیں, دوسرے امام فرماتے ہیں کہ ہم جب دسترخوان میں بیٹھا کرتے تھے ماں ساتھ میں بیٹھتی تھی, ہم بھی بیٹھتے تھے. مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی ہم نے اپنی ماں سے پہلے اپنا ہاتھ نوالے کی طرف بڑھایا ہو. مجھے نہیں یاد ہے, ہمیں نہیں یاد ہے کہ کبھی ہم نے اپنا ہاتھ نوالے کی طرف بڑھایا ہو. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی والدہ ہوتی ہیں, آپ کے والد ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں رکھے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نوالے پہ میری ماں کی نظر ہو میں اس نوالے کو پڑھ کے اٹھا لوں. آپ اندازہ کریں, آپ سوچیں, امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ماں کا احترام, یہ دنیا والے کیا بتائیں گے کہ ماں کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے, یہ دنیا والے کیا بتائیں گے ماں کا احترام کتنا ہوتا ہے. آئیے اہل بیت بتاتے, اہل بیت معصوم تھے, اگر ان کی ماں غیر معصومہ رہی پھر بھی امام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی ماں کی ممتا کے آگے معصوم کی عصمت بھی احتراماً کھڑی ہو جا رہی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. میں بس آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اصالہ ثواب کی مجلس سے آپ مسلسل مجلس کر رہے ہیں, علی کی سیرت آپ نے پڑھی, فاطمہ کی سیرت آپ نے سنی. اگر آپ نے مجلسوں سے تبرک میں صرف وہ جو تبرک کے حصے پڑھتے ہیں وہ لے کر چلے گئے تو پھر آپ کی جسمانی تربیت تو ہو سکتی ہے, روحانی تربیت نہیں ہو سکتی ہے.
تبرک کے طور پہ آپ یہ جملہ لے کر جائیے. آپ نے سنا ہوگا, غالباً کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ جملہ سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیٹھ کے اللہ سے کہا, پروردگار یہ بتا کہ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا, ہمارا نیبر کون ہوگا جنت میں ہمارے ساتھ. موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہیں. موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں یہودی بھی جو ہے وہ افضل ترین پیغمبر مانتے ہیں, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے وہ. ایک مرتبہ آواز آئی کہ موسیٰ تمہارا پڑوسی جنت میں قصائی ہے, قصاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسی بات, میں نبی, اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, اور میرا پڑوسی جنت میں قصاب, وہ جس کے ہاتھ پہ ہمیشہ چھرا, چاقو. اور میرا قصاب ایک ایسا ورگ ہے اسلام کی دنیا میں جو مکروہ بتایا گیا ہے. اللہ نے بھی اس کام کو پسند نہیں کیا ہے, جیسے اس میں سے قصابی ہے یا سیلون ہے. لیکن وہ کنڈیشن الگ الگ ہے. کچھ کنڈیشن ایسی اپلائی ہو جاتی ہے کہ بعد میں وہ ضرورت بن جائے تو پھر اس میں شرائط نہیں ہوتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے باہر چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ قصائی کرتا کیا ہے. دیکھا کہ وہ وہی ہے, معمولاً آتا ہے, گوشت بناتا ہے, اور رات کو شام ہوتے ہی دکان بند کر کے چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں ابھی تو کوئی ایسی کوالٹی دکھی نہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا, اے قصاب, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے یہاں مہمان بن کر آؤں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل آئیے. ایک شب طے ہوا, موسیٰ علیہ السلام پہنچے, اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے ہی اس قصاب کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے, کون سا کام اللہ کو پسند آ گیا کہ یہ ہمارا پڑوسی. دیکھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا, اور جب کھانا لگنے کا وقت ہو گیا نا, تو وہ انسان اٹھتا ہے, ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے, اس چمڑے کو تھیلے کو احتراماً کھولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس نے چمڑے کا تھیلا کھولا, اس میں ایک ضعیفہ ہے. ضعیفے کو اس نے منہ دھلایا اپنے ہاتھ سے, ہاتھ کو واش کیا, پیر کو دھلا, اور دھلنے کے بعد ایک ایک نوالے کو توڑتا ہے اور ادب احترام سے اپنے ماں کے منہ میں رکھتا ہے, اور ماں اسے چباتی ہے. اگر کوئی دانہ رہ جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے دہن سے وہ نوالے کو نکال لیتا ہے, اسے واپس کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں, یعنی اتنا احترام. اور وہ ماں نہ اس کا ہاتھ چل سکتا ہے نہ وہ خود چل سکتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ ماں کا احترام کر رہا ہے. جیسے ہی کھانا کھا لی, کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اس کی والدہ نے اپنے دستے دعا کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کہا, پروردگار میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ بنا دینا, میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا, اور سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کا پروردگار, اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا پڑوسی یہ قصاب کیوں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اپنے ماں کا احترام اس سے زیادہ کسی بھی نے نہیں کیا ہے. جب تک ماں صحت و سلامت رہتی ہے, بیٹا اگر اس کی خدمت کر لیتا ہے تو اسے آپ بڑی چیز مت سمجھیے, اسے بڑی اچیومنٹ نہ سمجھیے, بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ماں کسی لائق نہ ہو تو پھر بیٹا آگے بڑھ کے فیصلہ کرے, آگے بڑھ کے اس کی خدمت کرے. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کی خدمت کرنا اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتا ہے, اپنے ساتھ سفر میں لے جانے کے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے. اس کو کسی گھر یا مجمع عام میں اگر کوئی فنکشن ہو وہاں لے جانے میں بھی شرمندگی محسوس کرنا ہے. دیکھنے والے کیا کہیں گے. اگر آپ نے اسلام کی نظر کو سمجھ لیا ہے تو یقیناً جانیے ماں کا احترام کر لیجئے, باپ کا احترام کر لیجئے. دنیا میں آپ سے نصیب اور آپ سے ذہن نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا. دنیا میں طرح طرح کی مشکلیں, بس ربط مسائل. دنیا میں طرح طرح کی مشکلیں, کہ انسان 60 سال کی زندگی میں آتا ہے اور طرح طرح کے لفڑوں سے گزرتا ہے, طرح طرح کی مشکلوں سے گزرتا ہے, جبکہ اسے معلوم ہے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ عقل کے ٹھکانے اسے تب لگتا ہے جب اسے معلوم یہ چلتا ہے کہ خدا بند عالم نے جس کام کے لیے ہمیں خلق کیا تھا ہم نے وہ کیا ہی نہیں, اور جس کام کے لیے خلق ہی نہیں کیا تھا وہ زندگی بھر کرتے چلے گئے ہیں. یہ 60 سال کی زندگی کو غنیمت جانے. امام نے فرمایا الوقت مر کما مر السحاب, وقت
ایسے گزر جاتا ہے جس طریقے سے بادل گزر جاتا ہے. بادل کو دیکھیں آپ کس طریقے سے گزرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں ایک باپ ہے جسے علی کہتے ہیں, ایک ماں ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک علی ہے ایک فاطمہ. اسی لیے تو ایران نے 13 رجب کی ولادت پہ فادرز ڈے اور زہرا کی ولادت پہ مدرز ڈے کا عنوان رکھا ہے کہ تم دنیا کی دوسری عورتوں کو اپنی ماں کے لیے آئیڈیل ہونے کے لیے منتخب نہ کرو. تمہارے پاس زہرا جیسی ذات موجود ہے جو حسنین کی ماں ہے. تمہارے پاس علی جیسا باپ ہے جو امت کا باپ ہے. میرے عزیزوں, اب تو یہی ہونا چاہیے نا کہ جب اتنی باشرف ماں ہے تو حسنین بھی تو اسی طریقے سے احترام کرتے تھے. بچے چھوٹے چھوٹے ضرور تھے مگر ماں کا احترام ضرور کرنا جانتے تھے. اسی لیے تو آخری وقت میں بی بی نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا پھر انہیں خبر دینا, کیونکہ بچے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. بچے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. عزیزانو, اسی طریقے سے ماں بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی. بی بی کے آخری جملے سے تو یہی واضح ہوا کہ حسین علیہ السلام کو بچپنے سے ہی بہت زیادہ پیاس لگتی تھی. اسی لیے وصیت میں فرمایا علی جب آپ رات کو سویا کیجئے نا تو اپنے پاس پانی ضرور رکھا کیجئے. مولا نے فرمایا بی بی کیوں؟ کہ میرے بیٹے حسین کو راتوں میں بہت پیاس لگتی ہے, وہ بار بار اٹھتا ہے اور کہتا ہے اماں مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کے کس طریقے سے وفا کی ہے. جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پیاس سے تڑپ کے نیچے گر رہے تھے گھوڑے سے, تو یہی ماں اپنے دامن پھیلائے ہوئے کربلا کے مقتل میں پہنچ گئے. آ جا میرے بیٹے حسین, میری آغوش میں آ جا. عزاداروں, آئیے میں آخری روایت پڑھتا ہوں. مالی السبتین کی ایک روایت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے صحابیوں اگر تم نے یہ روایت سنا اور تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو تمہاری آنکھ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی, تمہاری آنکھ کبھی بھی تسکین کا ذریعہ نہیں بنے گی. میں ایسی روایت پڑھنے لگا ہوں, راوی بیٹھا ہوا تھا. فرمائیے مولا میں ایک ماں کا قصہ بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا بیٹا ہوتا ہے, اگر ماں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے اپنا بیٹا کہہ دیتی ہے. آپ سمجھے یا نہ سمجھے, ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ ہمیشہ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. عباس تم میرے بیٹے ہو, عباس تم میرے بیٹے ہو. وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ مالی السبتین کے راوی بیٹھا ہوا ہے اور مولا فرمائیے کہا کہ جب قیامت کا وقت آ جائے گا نا, محشر کا وقت آ جائے گا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, تمام لوگ اکٹھا ہوں گے, ہر عزادار وہاں پہ اکٹھا ہوگا. اتنے میں ایک سواری آئے گی, وہ میری دادی فاطمہ زہرا کی سواری ہوگی. اسی کے بعد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سواری ہوگی. اس کے بعد فاطمہ بنت اسد کی سواری آئے گی. جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آئیں گی نا تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لاشا ہوگا جسے اور ہم آج محسن کے نام سے جانتے ہیں. عزاداروں, بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا مگر فاطمہ علی سے کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے, میں سن رہی ہوں کہ بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے, شکم مادر میں ہے, مگر فاطمہ محسن کے کس طریقے سے خیال رکھتی ہے. بار بار فرماتی ہے محسن آرام سے, محسن تمہاری ماں تمہارا خیال رکھے گی. مگر زمانے نے دیکھا وہ ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, ایک ہاتھ اپنے شکم پہ, بار بار کہتی تھی محسن تیری خیر ہو. مگر کیا ہوا, لوگوں نے دھکا دیا, در و دیوار کے بیچ پس گئی اور جیسے ہی ایک ماں گری, ماں کے جسم میں کیل لگی, ماں کے جسم پہ دروازہ گرا, لوگ دروازے پہ پیر رکھ کے گزرنے لگے. کبھی نہیں کہا فاطمہ کی خیر ہو, فاطمہ کبھی اپنی فریاد نہیں کی بلکہ ایک فریاد کی, او فضہ محسن کی خیر ہو, میرا بیٹا مارا گیا.
بیوی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ میں محسن کا لاشا لے گی اور فریاد کرے گی، پروردگار کیا اس بیٹے کا حق نہیں تھا کہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے؟ اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے ماں کے شکم میں سے شہید کر دیا گیا؟ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے نا، بیٹا تو فاطمہ زہرا کا ہے، ہاتھ میں خدیجہ کے کیوں ہے؟ اگر مالی السبتین کی روایت نہ ہوتی نا تو میں اس بات پہ کبھی یقین نہ کر پاتا۔ مالی السبتین کی روایت نے آگے بڑھ کے بتایا ہے کہ دیکھو فاطمہ کے ہاتھ خالی ہی نہیں تھے، فاطمہ کے ہاتھ خالی ہوں گے ہی نہیں۔ اب میں سوچنے لگا آخر ایسا کیا ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ خالی نہیں تھے کہ محسن کا لاشا اپنے ہاتھ میں لے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں گی اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کو دیکھیں گے، اس میں محسن کا لاشا، فریاد کریں گے پروردگار اس بچے کو دنیا میں بھیجنا چاہیے تھا۔ اب جب میں نے دیکھا رسول ایک بلند مقام پہ ہوں گے، علی سے کہیں گے علی جاؤ فاطمہ کے جانب، ایک بلند مسند میں بی بی فاطمہ بیٹھ جائیں گی اور بیٹھنے کے بعد امام علی ان کے جانب بڑھیں گے اور بڑھنے کے بعد کہیں گے او میری شہزادی، یہ سارے عزادار، یہ سارے شیعہ اکٹھا ہوئے ہیں، آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں، آخر اس موقع کے لیے کوئی شفاعت کا سامان مہیا ہے یا نہیں ہے؟ اتنے میں بی بی فاطمہ زہرا اپنے دونوں ہاتھوں کو ظاہر کریں گی اور ظاہر کرنے کے بعد کہیں گی الکفان لاجل حاضر مقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، اے علی میرے عباس کے دو کٹے ہوئے شانے میرے ہاتھوں میں ہیں۔ شفاعت کے لیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ اس قلیل عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ بارے محمد وآل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی انسان ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ مظلومین کی مدد فرما۔ بارے محمد وآل محمد کا واسطہ ظالمین کو رشت و نابود فرما۔ بارے محمد وآل محمد کا واسطہ سرزمین ایران، بحرین، لبنان، شام، یمن، کربلا سب کی حفاظت فرما۔ بارے محمد وآل محمد کا واسطہ جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ بارے جو محمد وآل محمد کا واسطہ مرحوم اور مرحومہ کی قبر پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار ائمہ اور جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ بارے ہماری ساری دعاؤں کو رد کر دے، لیکن ہماری ایک دعا کو قبول فرما۔ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر و شریف کے ظہور میں تعدیل فرما، شمار ان کے ناصر و مددگار میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہناز فاطمہ نبی اکثر اور جناب ایوب احمد اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو احاطہ فرما۔